تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ہے کہ پہلے پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے مکمل ہو چکی اور یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کما حقہ صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر مجھے آپ حضرات کے سامنے کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں سنی جائیں، کہی جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلی آیات میں ملت ابراہیم اور سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت، ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے جس کو اس کے نفس نے بے وقوف بنا دیا ہو، نادان، کم سمجھ، وہی آدمی ملت ابراہیم سے منہ موڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سلیکٹڈ اور چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک صالح فرما بردار بندوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ان کی ملت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا بے وقوف آدمی کے علاوہ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے تھے، ایک طرف تو یہ دعویٰ تھا ہم ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہتے تھے
کونوا ہودن او نصارا، سب یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ تو اس کا جواب قرآن کے اندر خود دیا، قل بل ملت، قل بل، اے نبی آپ اعلان کر کے ان کو بتا دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم یہودیت اور نصرانیت کی دعوت خامخواہ دے رہے ہو، میں تو ملت ابراہیم کے اوپر ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اے میرے محبوب آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور اس زمانے کے یہود اور نصارہ کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتلاتے تھے۔ اس لیے اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی ملت اور ان کی شریعت، اس کی اہمیت بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں سے ان آیات کے اندر جس کعبے کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام بالکل سلیکٹڈ اور چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، ان کی ملت سب سے بہترین ملت ہے، اسی طریقے سے ان کا بنایا ہوا قبلہ خانہ کعبہ وہ بھی دنیا کے تمام قبلوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے، اور مفہوم آیت کا یہ ہے سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ماضی کے معنی میں ہے، یعنی بے وقوف لوگوں نے کہا، یا یہ مضارع کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی نبی علیہ السلام کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ جیسے ہی آپ بیت المقدس سے ادھر رک کر کے نماز پڑھیں گے فوراً اعتراض کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو اعتراض آپ کرتے تھے، تب کرتے تھے، لیکن اب یہ اعتراض آپ علیہ السلام پر قبلے کے بارے میں بھی کریں گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کسی طرح کی الجھن ٹینشن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ یہ اعتراض کریں گے، ہم آپ کو پہلے ہی باخبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آنے والے کسی عجیب واقعے پر پہلے سے باخبر کر دیا جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، دیکھیں گے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ کے اندر تھے تو آپ علیہ السلام اس انداز سے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، یعنی دونوں کا استقبال ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یا تو آپ کو یہ حکم ملا، قرآن میں تو ہے نہیں، یا آپ نے اپنے اجتہاد سے، یعنی تالیف قلوب کے لیے، چونکہ مدینے کے اندر یہودی آباد تھے اور یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، تو تالیف قلب کے طور پر نبی علیہ السلام نے بھی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اب وہاں جا کر کے مشکل یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ وہاں دونوں قبلوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے، 16-17 مہینے تک وہاں نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی دلی خواہش، دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا جو قبلہ رہا ہے کاش وہی قبلہ ہو۔ اسی لیے آپ کبھی کبھی وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھاتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرے محبوب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے چہرہ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کی دل خواہش جو ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ قبلہ وہی ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ میں خود ملت ابراہیم کے اوپر ہوں۔ چنانچہ 17 مہینے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ خود آپ نے جبریل سے بھی اس بات کی درخواست کی، تو جبریل نے کہا کہ میں تو ایک غلام ہوں، اللہ کے حکم آپ تک پہنچاتا ہوں، میری کوئی مجال نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ بہرحال جو بھی شکل رہی ہو، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی جی آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ اور وحی اس انداز سے آئی کہ آپ نماز کے اندر تھے، بعض کہتے ہیں ظہر کی نماز تھی، بعض مفسرین کہتے ہیں عصر کی نماز تھی، اور 2 رکعات آپ بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، اور 2 رکعات آپ نے پھر خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ خبر جہاں جہاں تک پہنچی، بعض روایت میں آتا ہے کہ قباء تک یہ خبر اگلے روز فجر کی نماز میں پہنچی، اور دوسری جگہ پر بھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی کا گزر ہوا، اور انہوں نے آواز دے کر کے کہا میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آپ کو مسجد حرام کی طرف اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے۔ تو بہرحال تحویل قبلہ کا حکم آ چکا۔ آپ نے جیسے ہی ادھر کو رک کر کے نماز پڑھی تو شور مچانا شروع کر دیا، مشرکین نے الگ اعتراض کیا، منافقین نے الگ اعتراض کیا، اہل کتاب یہود نے الگ اعتراض کیا۔ مشرکین تو کہنے لگے کہ محمد اپنے باپ دادا کے قبلے پر آ گیا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے دین کو بھی قبول کر لیں گے۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کوئی دین ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، چونکہ منافقین کا تو کام ہی ہوتا ہے لگانے کا بجھانے کا۔ اہل کتاب یہودی کہنے لگے کہ محمد کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو گیا، لگتا ہے ان کو صحیح قبلے کا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے شروع کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے۔ یاد رکھیے اصل چیز عبادت اور بندگی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عبادت اور بندگی۔ بندگی کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ کدھر کو رخ کرنا ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اصل ہوتا تو پھر کبھی کسی اور قبلے کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ میرے محبوب، مشرق مغرب شمال جنوب اس میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز تو نیکی ہے، اللہ پر رسول پر ایمان لانا، سمجھے نہیں؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی جہاں بھی رہو، کسی زمانے میں کسی مکان میں جدھر رخ کر لو گے ادھر ہی اللہ موجود ہے۔ اسی لیے اگر آج بھی اندھیری رات ہو یا ایسی جگہ پر انسان ہو کو کوئی کعبے کی سمت بتانے والا نہیں ہے، اندازے سے نماز پڑھ لی اور صبح کو معلوم ہوا کہ غلط رخ پر نماز پڑھی ہے، علماء فرماتے ہیں نماز ہو گئی، اس لیے کہ کوئی بتانے والا تھا نہیں، آپ نے اندازے سے پڑھی ہے، تو اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اللہ نے جواب یہی دیا ہے کہ بھائی یہ مشرق مغرب شمال جنوب ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو صرف ہم نے اس لیے طے کیا ہے تاکہ عبادت کے اندر یکسوئی اور اجتماعیت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ عبادت دو طرح کی ہے، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ انفرادی عبادت قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تو ان چیزوں کے اندر کسی روح کی کوئی بات نہیں، جدھر کو چاہو قرآن پڑھو، جدھر چاہو اللہ اللہ کرو۔ اور روزہ ہے انفرادی عبادت ہے، کوئی روح کی ضرورت نہیں، لیکن حج ہے، اسی طریقے سے نماز ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے، تو ان کے لیے ایک رخ اللہ نے متعین فرما دیا، اس لیے کہ اگر انسانوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک ہی نماز کے اندر انسان اپنی اپنی مرضی سے فرض ادھر کو پڑھتا، سنت ادھر کو پڑھتا، نفل ادھر کو پڑھتا، تو عجیب بے ڈھنگاپن پیدا ہو جاتا۔
تو اللہ نے اپنی طرف سے فضل فرمایا کہ سب کو ایک ایسی جہت کی طرف جس میں کوئی دشواری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ نے کہا کہ تم جہاں بھی ہو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم اپنا رخ مسجد حرام کے رخ پر، اس کی سمت پر کرو۔ سمجھے نہیں؟ سمت پتہ ہی چلا کہ جو لوگ دور رہتے ہیں ان کو عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو لوگ خاص حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور ان کو کعبہ نظر آ رہا ہے، ان کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ ان کو عین کعبے کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو کعبے سے دور رہتے ہیں ان کو مسجد حرام کی سمت میں بھی، اسی لیے ہم ہندوستان والے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک سے کعبہ جو ہے کدھر ہے؟ پچھم کی طرف ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری مسجد کا رخ بالکل وہیں پر ہو، لیکن مسجد حرام سے شمال اور جنوب کی طرف اگر کیا کھینچا جائے، لکیر کھینچی جائے، تو اس سمت سے اگر ہماری نماز ٹکرا رہی ہے تو سمجھو نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینے کے اندر تھے تو آپ نے فرمایا ما بین المشرقی والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیانی جگہ کا نام کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ کیوں؟ مدینے سے قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ کدھر ہے؟ جنوب کی طرف۔ تو سمت کدھر بیٹھے گی؟ مشرق اور مغرب۔ آپ نے فرمایا درمیانی جگہ سب قبلہ ہے۔ اس لیے جو بعض مساجد کا رخ تھوڑا بہت ادھر ہے اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ سوچے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 48 ڈگری یعنی 24 ڈگری ادھر اور 24 ڈگری ادھر اگر رخ ہو جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے کہ بے وقوفوں کا کام اعتراض کرنے کا ہوتا ہے، ان کے اعتراض کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ پتہ ہی چلا بے وقوف لوگوں میں بھی ہوتے ہیں اور مخلوق کے اندر بھی بے وقوف ہوتے ہیں، اس لیے من الناس کہہ کر کے بتایا۔ یہ انسان ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، اپنے آپ کو کچھ مانتے ہوں گے، لیکن ہوں گے بے وقوف۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بے وقوف لوگ اس بات کو کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں آ گئے؟ اس بات پر یہ اعتراض کریں گے۔ آپ اس اعتراض کا جواب یہ دیجئے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ اصل تو اللہ کی غلامی اور عبادت ہے، خاص خانہ کعبہ کے اندر کچھ نہیں رکھا، وہ تو چند پتھروں کا مجموعہ ہے، سمجھے نہیں؟ اور اسلام ہر قسم کے بت کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے اندر خانہ کعبہ کی پوجا نہیں ہوتی، مسجد اقصی کی پوجا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی طرف رخ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ یوں جواب دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کے لیے ہدایت کر دیتا ہے، اس لیے اپنے محبوب کو سیدھے راستے پر یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ہدایت دے دی، اس لیے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب درمیان میں ایک آیت آ گئی، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے جب جس وقت جس بات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بات کہی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھاتے کھاتے درمیان میں اگر کوئی بچہ ادھر ادھر جا رہا ہو آگ کی طرف، تو ماں باپ کہیں گے کہ بھائی کھانا بند کرو، پہلے اس بچے کو پکڑو بھائی،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات تو تذکرہ تو کھانے کا چلنا چاہیے، لیکن درمیان میں اچانک کوئی بات آ جاتی ہے تو ادھر بھی توجہ کی جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کا ذکر کرتے کرتے بیچ میں اس امت کی فضیلت بیان فرما دی۔ کس کی فضیلت؟ امت محمدیہ کی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اس کے بعد پھر وہی ذکر شروع ہو جائے گا، اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، ایسے ہی بنایا ہم نے تم کو امتاً وسطاً، درمیانی امت، وسطاً عدلاً، انصاف والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس سے پہلے کعبے کا تذکرہ چل رہا ہے، کیوں جی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل کتاب کو 3 باتوں پر ہم سے بہت زیادہ حسد اور جلن، بڑی چڑن ہے ان کو 3 باتوں پر۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہفتے کے 7 دنوں میں ایک عبادت کا دن خاص تھا، پہلے سے اللہ کے علم کے اندر۔ ہر امت کو کہا گیا کہ بھائی تم لے لو اپنی اپنی مرضی سے۔ تو اہل کتاب کی پہلی جماعت نے تو شنبہ ہفتے کا دن لے لیا، سنیچر کا دن، اور دوسری جماعت نصارہ نے اتوار کا دن لے لیا، اور اللہ کے علم میں وہ پہلے سے کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن، جو کل آنے والا ہے۔ تو اس پر بڑا چڑھتے ہیں وہ کہ یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرا، ان کو اس چیز پر بڑا حسد ہے اہل کتاب کو کہ اللہ کی طرف سے خاص خانہ کعبہ جو ہے، جو ملت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بنایا ہے، یہی اصل کعبہ ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کچھ نبی جو درمیان میں آئے ہیں، صرف وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں کا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ۔ سمجھے نہیں؟ اور خانہ کعبہ اس زمین پر سب سے پہلی جگہ ہے۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ نے زمین آسمان بنائے تو زمین آسمان سے کہا ایتیا طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا زبردستی سے۔ تو زمین کا یہ حصہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے حاضر ہوا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ زمین خانہ کعبہ سے، یعنی بلبلے کی شکل کے اندر تھی پانی کے اوپر، یہاں سے اس زمین کو پھیلایا گیا۔ اس لیے زمین کا اگر سینٹر نکالیں گے تو خانہ کعبہ جہاں پر ہے وہ بالکل زمین کا درمیانی حصہ ہے۔ درمیانی کا مطلب یہ ہے جیسے میرے ہاتھ کے اندر یہ گھڑی ہے، اس کے اندر 3 سوئی ہیں، ہر ایک بیچ میں سینٹر سے جڑی ہوئی ہے، کیوں جی؟ اور چاروں طرف چکر کاٹ کر کے بالکل سینٹر سے جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ گھنٹے والی ہو، منٹ والی ہو، سیکنڈ والی ہو۔ سمجھے نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے وہاں سے زمین کو چاروں طرف پھیلایا ہے۔ سمجھے نہیں؟ وہ بالکل درمیانی حصہ ہے۔ تو اس جگہ کو عبادت کے لیے اللہ نے چنا تاکہ دنیا کے چاروں طرف سے انسان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ بہرحال دوسری چیز پر حسد یہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی ان کو مل گیا۔ تیسری چیز جس پر ان کو بہت زیادہ حسد ہے وہ ہے آمین۔ جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اس آمین کے اوپر بھی ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے خاص عزت ملی ہے، یہ آمین پہلی امتوں کو نہیں ملی، اس کی بھی آپ قدر کیا کریں۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد جو آمین ہے، اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ ٹچ کر جائے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب درمیان میں اس امت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین کے سارے حصوں میں خانہ کعبہ بالکل درمیانی جگہ ہے، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں امت محمدیہ درمیانی امت ہے۔ کون سی امت ہے بھائی؟ درمیانی۔ درمیانی کا مطلب یہ ہے نہ اس میں
حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھانا ہے، نہ حد سے زیادہ کسی چیز کو گھٹانا ہے۔ اسی چیز کا نام دیوبندیت ہے، افراط اور تفریط سے پاک۔ اس میں ہر چیز میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا خیر الامور اوساطها، کاموں میں سب سے بہتر وہ کام ہوتا ہے جو درمیانی رفتار سے کیا جائے، نہ بخل ہے اور نہ بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی ہے، بلکہ درمیانی حصہ ہے نا، نہ فضول خرچی ہو اور نہ بہت زیادہ بخل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز کا حال، عبادتوں کا حال دیکھیے، یہودیوں کے یہاں صرف یہ ہے کہ دیوار گریا کے پاس جا کر کے بس ایک سجدہ کر لو، پوری زندگی کے لیے کافی، یعنی عبادت کا بالکل تصور ختم۔ اور نصارہ کے یہاں یہ ہے کہ آبادی، بیوی بچے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے غاروں میں جنگلوں میں نکل جاؤ، تب جا کر کے اللہ ملے گا۔ اس امت میں یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے نہ تو صرف ایک سجدہ کافی ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح جنگلوں اور غاروں میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کو پانا بڑا آسان ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یا تو ان شریعتوں کے اندر آپ دیکھیے کہ کسی سانپ یا کسی کتے یا کسی ایسی چیز کو تکلیف پہنچانے پر بھی کہتے ہیں کہ جیو ہتیا، آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی نہیں، رحم کیا جائے ان کے اوپر۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو ستی اس کو آگ کے اندر کودنا پڑتا تھا پاک اور پوتر ہونے کے لیے۔ یہ سب افراط و تفریط ہے۔ اس امت کے اندر ہر چیز میں آپ کو اعتدال ملے گا۔ اگر اس چیز کے اوپر میں گفتگو کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، بس اشارتاً کہہ رہا ہوں، اس امت کی ہر چیز کے اندر اعتدال ہے، عبادت میں بھی، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر چیز۔ اور اعتدال اس درجے کا ہے، اللہ نے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو جوڑا کہ جس طرح زمین کے اندر بالکل سینٹر اور مرکز وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی تمام امتوں میں اس امت کو سمجھو کہ یہ امت بھی بالکل سینٹر اور درمیانی جگہ کے اندر ہے۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ امت قیامت کے دن تمام نبیوں کے اوپر گواہ بنے گی۔ کیسے گواہ بنے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے بہت سارے نبی قیامت کے دن آئیں گے، کسی کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 20، کسی کے ساتھ 50۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ بھائی میرا پیغام تم نے بندوں تک پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی پہنچایا تھا، اور حقیقت بات ہے ہر نبی نے پیغام پہنچایا ہے۔ تو اللہ امتوں سے پوچھے گا ہاں بھائی تمہارے پاس نبی آئے تھے، پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تو کچھ بے وقوف لوگ جھوٹ بولیں گے وہاں پر بھی اور کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا سمجھانے کے لیے ورنہ ہم ایمان قبول کر لیتے۔ اب معاملہ اٹک گیا کہ بھائی نبی کہہ رہے ہیں پیغام پہنچایا اور امتیں منع کر رہی ہیں، تو اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر فیصلہ یہ کیا جائے گا، گواہوں کی گواہی طلب کی جائے گی جیسے دنیا کے اندر گواہی طلب کی جاتی ہے۔ انبیاء سے کہا جائے گا اپنے گواہ پیش کرو کہ آپ کہہ رہے ہو ہم نے پیغام پہنچا دیا، تو ان کی امتیں تو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا کہ پہنچایا نہیں۔ اب وہ نظر ڈالیں گے تو امت محمدیہ قیامت کے دن اس طرح نمایاں نظر آئے گی، ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکدار ہوں گے، الگ پہچانی جائے گی، اور کسی اونچے ٹیلے کے اوپر ہوگی۔ یہ سارے نبی یوں کہیں گے کہ الہی ہماری گواہی امت ہے، امت محمدیہ۔ اب آپ سوچیے کتنی بڑی بات ہے، امت محمدیہ کی گواہی، اللہ اکبر۔ تو وہ پھر جرا کریں گے کہ اللہ کی طرف سے کہ یہ امت تو بعد میں آئی ہے، انہوں نے تو دیکھا نہیں تمہیں، یہ گواہی کیسے دی؟ تو اللہ اس امت سے پوچھیں گے کہ بھائی تم بتاؤ۔ یہ امت کہے گی کہ الہی یہ نبی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا ہے لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اللہ پوچھے کہ تم گواہی کس بنا پر دے رہے ہو، تم تو بعد میں آئے ہو۔ یہ کہیں گے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، ان پر آخری کتاب نازل ہوئی، ہم نے وہ قرآن پڑھا ہے، اور اس قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات لکھے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعوت دی،
تو تیرا نبی بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، ہم تو اس بنا پر گواہی دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب یہ بات کہیں گے تو اللہ کے نبی بھی اس کی تائید فرمائیں گے، ہاں میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ اس لیے یہ امت ان امتوں کے اوپر گواہ اور محمد الرسول اللہ اپنی اس امت کے اوپر گواہ۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو خاص نبیوں کو ملی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا تم پر دین کے بارے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں، بالکل سیم یہی بات اللہ نے امت کے لیے بھی فرمائی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی تمہارے لیے نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے نبیوں کو اللہ نے خاص دعا کے لیے کہا کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ اللہ نے اس امت سے بھی فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اللہ نے نبیوں کو کہا کہ تم گواہ ہو، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ بنایا ہے۔ اس امت کو بھی اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تو جو مقام اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے اس کے قریب قریب آپ دیکھیے اس امت کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیو، یہ امت قیامت کے دن بھی گواہ ہوگی اور دنیا کے اندر بھی۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ نکلا، کچھ صحابہ نے ان کی تعریف کی، بڑے اچھے آدمی تھے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ میری امت چونکہ گواہ ہے، جس کے بارے میں یہ گواہی دے دیں اچھائی کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے ایک جنازہ نکلا، اس کے بارے میں لوگوں نے برائی کا تذکرہ کیا، اس کے یہ بھائی پڑوسیوں کو ستاتا تھا، یہ ہے، جیسے برائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا میری امت چونکہ گواہ ہے، جس کے بارے میں چند افراد، ایک روایت میں 4 آدمی، ایک روایت میں 3 آدمی، ایک روایت میں صرف 2 آدمیوں کا ذکر آیا، اگر 2 آدمی بھی اس کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں تھا تو اللہ ان کی گواہی کی بنا پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی مردے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا بھائی وہ تو چلا گیا دنیا سے، ہم خیر کے علاوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازے کو نہلانے والا مرد یا عورت اگر کوئی نقص اس کے اندر دیکھے، فرمایا اس کے عیب پر پردہ ڈالو، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم بیان کرو گے تو لوگوں کو بدگمانی پیدا ہوگی، ارے یہ کرتا تھا شاید اس لیے ایسا ہو گیا، کیونکہ لوگ کہیں گے نہیں کہیں گے، اور یہ امت گواہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اچھائی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیا سے چاہے اچھا آدمی تھا، ٹھیک آدمی تھا، کم سے کم اللہ اس کو جنت دے دے، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو گواہ بنایا ہے، دنیا میں بھی گواہ اور آخرت میں بھی گواہ۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اب یہ بات ہو گئی، یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھ لے، اس سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں ہیں، کتنی؟ 286، اور 286 کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو 143 بنتا ہے، کتنا؟ آیت نمبر 143 ہے جس میں اس امت کے امت وسط ہونے کا ذکر ہے، درمیانی امت۔ عجیب قرآن ہے کہ بالکل درمیانی آیت کے اندر درمیانی امت کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو اگر آپ جس زاویے سے دیکھو گے اس کے عجائب، اس کے موتی کم نہیں ہوتے، ہماری نگاہ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ کعبے کا ذکر فرمایا چونکہ پوری زمین کا درمیانی حصہ کعبہ، اسی طریقے سے امتوں کے اندر سب سے درمیانی امت محمدیہ، اور 286 کا اگر ہم آدھا کرتے ہیں، وسط بالکل درمیانی اس کا نکالتے ہیں تو 143، تو امت کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا،
اب اس کی لوجک حکمت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو کعبہ کچھ دن ادھر نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا، کچھ دن ادھر پھر بدل دیا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایک جواب تو پہلے کہ بھائی دیکھو اصل مقصد عبادت اور بندگی ہے، اللہ جدھر کو رک کر کا حکم دے دے ادھر کو ہی رک کر کے نماز پڑھنا بس بندگی ہے۔ اب دوسرا جواب دیتے ہیں کہ ہم اصل میں آزمانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر خاص قسم کا کوئی بت تو نہیں بیٹھا ہے کہ بھائی یہ سمجھے کہ اسی کے اندر کچھ خاص چیز رکھی ہوئی ہے۔ ہر قسم کا بت نکالنا ہے نا، تو کہ توحید کا مقصد تو یہی ہے۔ ہم آزمانا چاہتے تھے کہ کون ہمارے حکم پر ایک دم لبیک کہتا ہے اور کون اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے۔ جو کیڑے نکال رہا ہے اس کا مطلب اس کے ایمان میں کمی ہے، ورنہ اصل تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور آپ جس قبلے کے اوپر تھے ہم نے اس کو اس لیے تبدیل کیا الا لنعلم۔ نعلم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جانتے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ نعلم کا مطلب ہے ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں من یتبع الرسول، کون تو رسول کا اتباع کر کے بلا چون و چرا جدھر کو وہ منہ کرتا ہے وہ بھی اپنا رخ کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنے پاؤں کے بل واپس لوٹتا ہے یعنی اطاعت نہیں کرتا۔ اصل امتحان لینا چاہتے ہیں ہم۔ چنانچہ امتحان ہو گیا کہ بہت سے لوگ وہ تھے کہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ ہے ان کے اندر کچھ۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بڑی بھاری چیز ہے، چونکہ امتحان تو سخت چیز کے اندر ہی ہوتا ہے، امتحان کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ امتحان یہ آزمائش بڑی بھاری چیز تھی، لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت ہے، اللہ جن کو ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے ان پر کوئی بھاری نہیں ہے، وہ تو حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانیں اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، ان کو اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جدھر حکم ہوگا ادھر ہم، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام فرما برداری اور غلامی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایک سوال پیدا ہوا کہ 17 مہینے تک جن لوگوں نے ادھر کو جب قبلہ بیت المقدس تھا اس درمیان نماز پڑھی اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا انہوں نے ہمارے حکم کی اطاعت کی ہے، اس لیے ان کی ہر نماز قبول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہر نماز قبول ہے، چونکہ اطاعت اللہ کی ہے انہوں نے۔ اسی کو فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اس کا ثواب تمہیں پورا ملا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت درجے مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانی ہے، تو تمہارا ثواب پورا ملے گا۔ آگے وہی بات کہ حضور علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس کا ذکر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار کرتے تھے۔ تقلب کے معنی آتے ہیں کبھی بے چینی اور کبھی معنی آتے ہیں صرف دیکھنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی بے چینی رہتی تھی آپ کو کہ کاش میں ادھر کوئی کروں، چونکہ کامل نبی ہیں تو کامل قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم مجھے دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ان قریب ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ اس میں نبی علیہ السلام کی عظمت، اہمیت آپ سمجھیے کہ اللہ اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا کتنا منتظر ہے کہ صرف آپ دیکھتے ہیں، یعنی زبان سے نہیں کہا بھی آپ نے، صرف دیکھا کہ جبریل شاید کوئی حکم لے کر کے آ رہے ہیں، چونکہ خیر جو آتی ہے وہ آسمان کی طرف سے آتی ہے، یاد رکھیے، بارش ہے، رحمتیں ہیں، وحی کا نزول ہے، اس لیے آپ آسمان کی طرف، امت کو ہدایت یہ ہے نماز میں وہ آسمان کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، قریب ہے کہ تمہاری آنکھوں کو اچک لیا جائے۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں، یہ نبی کی بات ہے،
کہ آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی جی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ دیکھو 3 دائرے ہیں، ایک ہے خانہ کعبہ، یہ دائرہ صرف ان کے لیے ہے جو خاص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو تو خاص خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے نا۔ دوسرا ہے مسجد حرام، مسجد حرام اس کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے پوری کی پوری، اس کا نام ہے مسجد حرام۔ تو جو لوگ وہاں جزیرۃ العرب کے اندر رہتے ہیں ان کو حکم ہے وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے، کافی ہے۔ لیکن ایک دائرہ وہ ہے جو لوگ پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں باہر، ان کے لیے ہے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں رخ کرنا ان کے لیے کافی ہے۔ تو ہم جو لوگ بھی وہاں سے باہر رہتے ہیں وہ صرف شطر المسجد الحرام کا مطلب یہ ہے مسجد حرام کی سمت میں اگر رخ کر لیں تو کافی ہے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو شطر کے معنی نصف کے بھی آتے ہیں اور شطر کے معنی اس کے بھی آتے ہیں کہ رخ کے۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو دنیا کے کسی حصے میں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنا رخ مسجد حرام کے رخ پر کر لو، بس یہ کافی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ اچھا اس آیت میں یہ ہے جو امت محمدیہ کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی گئی، ایک بات رہ گئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے جیسے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اجماع امت، اس امت کا اجماع جو ہے وہ دلیل ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دلائل کتنے ہیں؟ 4، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اجماع کا مطلب اہل علم جس چیز پر جمع ہو جائیں وہ بھی دلیل بنتی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ حق یعنی اس خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ان کی آسمانی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ آخری پیغمبر نبی القبلتین ہوں گے، دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی کیوں ادھر سے منہ ادھر پھیر لیا۔ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو، جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جب جانتے ہیں کہ یار یہ نبی دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو پھر ان کو ٹینشن کیا ہے، اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے حسد کی۔ حسد کہتے ہیں جلن، اس لیے اللہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نبی جی آپ کتنا ہی ان سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع نہ کر لیں۔ یہ اصل میں آپ کو اپنے دین کے اندر لانا چاہتے ہیں، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، میرے محبوب اگر آپ ان اہل کتاب کو ہر طرح کی نشانی دکھا دیں، بِكُلِّ آيَةٍ اپنا سینہ چیر کر کے بھی ان کو دکھا دیں، مطلب ساری نشانیاں ان کے سامنے لا کر کے اپنے حق ہونے کی اور خانہ کعبہ کے کعبہ ہونے کی ان کے سامنے لا کر کے آپ انبار لگا دے دلائل کے، ہم کہتے ہیں ما تبعوا قبلتک، تو بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام حریص تھے، لالچی تھے، سوچتے تھے اگر تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے بھی آ جائیں تو آ جائیں۔ اللہ نے کہا کہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ما تبعوا قبلتک، کبھی بھی آپ کے قبلے پر نہیں آئیں گے۔ اور آگے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، میرے محبوب تو بھی ان کے قبلے پر نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو ہمارا پابند ہے، ہم جو تجھے کہیں گے تو وہ کرے گا، اس لیے نہ آپ ان کے قبلے پر جا سکتے نہ وہ آپ کے قبلے پر آ سکتے، تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین والا مسئلہ ہے، ان کے لیے ان کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آگے فرمایا آپ کی اور ان کی بات نہیں ہے، خود یہ دو جماعت ہیں، ایک یہود دوسرے نصارہ،
اسلام کے خلاف دونوں ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اور اگر اسلام کو الگ سائڈ میں کر دیں تو بھی ان دونوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کے آپس میں ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اس سے پہلے گزر چکا نا کہ یہودیوں نے کہا نصارہ کا کوئی دین نہیں، نصارہ نے کہا تمہارا بھی کوئی دین نہیں ہے، تو آپس میں اس طرح بحثیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اسی کا جواب دیا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بیت المقدس آپ دیکھیے، یہود اس کے مغربی حصے کو، بیت المقدس کے مغربی حصے کو قبلہ مانتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ ہے، بیت اللحم جس کو کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی اور حضرت مریم جہاں پر رہتی تھی، اس کو اپنا مطلب قبلہ مانتے ہیں، جہاں حضرت مریم کی مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ تو خود بیت المقدس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک نے مغربی حصہ لے لیا اور ایک نے مشرقی حصہ۔ تو اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں آپ ان کے چکر میں نہ پڑے، ان کی خود آپس میں نہیں بنتی ہے، تو بیت المقدس کے اندر انہوں نے تفریق کر رکھی ہے۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم۔ اب دیکھیے آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، اور اصل میں خطاب مجھے اور آپ کو ہے نبی کے ذریعے سے، کہ جب اتنی اونچی ہستی جو نبی ہیں ان کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں، تو مجھے اور آپ کو پھر آج جو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم، میرے محبوب اگر آپ نے ان کی خواہش کا اتباع کیا، یعنی ان کے کہنے سے بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ اگر کر لیا، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم قطعی یقینی آ چکا ہے وحی کے ذریعے سے، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی جو معصوم ہے اگر اس کو اتنی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، تو پھر میں اور آپ میرے بھائیوں کچھ نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، یہ اس نبی کو اور اس قبلے کو اس طرح جانتے ہیں کہ واقعی ملت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کا قبلہ یہی ہے، اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ ماں باپ کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ ماں باپ کو بھی جانتا ہے انسان۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ چونکہ بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ماں باپ کو انسان نہیں دیکھ سکتا، یعنی پردے کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کو بچپن سے اپنی گود کے اندر کھلاتا ہے، اس لیے اس کی کوئی جگہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ بھائی بات صحیح ہماری نہیں ہے، ماں باپ کو بھی پہچانتا ہے آدمی، لیکن ماں باپ کے ہر حصے کو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اولاد کے ہر حصے کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ یہود کے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان سے پوچھا کہ قرآن تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم نبی کو اور قبلے کو ایسا جانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نبی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کے بارے میں تو بس صرف یہ تو ہے کہ بیٹا ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن نبی کے بارے میں تو ہمیں اتنا یقین ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین ہے۔ وہ کون کہہ رہے؟ وہی جو اہل کتاب میں سے عالم تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس لیے قرآن پاک نے سارے گلے شکوے مٹا دیے کہ جان بوجھ کر کے نہیں ماننے، ایسا نہیں کہ بھئی ان کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، انہوں نے ساری نشانیاں پڑھ رکھی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے۔ دیکھو قرآن سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہنکتا، اہل کتاب میں سے کچھ واقعی سمجھدار لوگ تھے جو ایمان بھی لائے اور پیغمبر کو مانتے تھے، ساری چیزوں کو مانتے تھے، لیکن وہ ایک مٹھی بھر جماعت تھی جو سیدھے راستے پر تھی۔ باقی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو ہمیشہ حق کے خلاف چلتی تھی، اس کو اللہ کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان اہل کتاب میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جن کا کام ہی حق بات کو چھپانا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ لوگ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود چھپاتے ہیں۔
آگے اللہ نے فرمایا الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے آ چکا کہ اصل قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. یہ حق بات بالکل واضح ہو چکی. فلا تکونن من الممترین، پس میرے محبوب آپ شک کرنے والوں کے کسی شک کے اندر مبتلا مت ہو. نبی کو کبھی شک نہیں ہوتا، یاد رکھیے. میں نے بتایا کہ خطاب نبی کو ہے، لیکن ہم جیسے گدھوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم شک نہ کریں. اصل ہمیں خطاب ہے لیکن نبی کے ذریعے سے خطاب ہے، ورنہ تو نبی کو اللہ کی کسی بات میں کبھی شک نہیں ہوتا. ان کے پاس علم قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. جہاں نبی کو خطاب کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا، تو اس میں ڈرانا ہمیں ہوتا ہے کہ جب میں اپنے حبیب کو، دوست کو اس انداز سے مخاطب کر سکتا ہوں، تو پھر اے امت محمد یا تم کو کتنا سنبھلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو حق بات کو جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک رکوع الحمدللہ دوسرے پارے کا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ بقیہ قرآن پاک کی تفسیر کو سننے کی، عمل زندگی کے اندر عملی طور پر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ.